بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو دفن کرنے تک ان کے سر مبارک کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ وہ دو سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ ابھرتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انہی دو سوالوں کے جواب بتاؤں گا۔ ایک، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن ہے، اور دوسرا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ کربلا سے لے کر دفن ہونے تک کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اگر آپ ان دو سوالوں کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر ابن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اسی لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک تندور میں رکھ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی اور خولی سے کہا کہ تم نے یہ کیا ظلم کر دیا ہے۔ خولی کی بیوی بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس تندور تک ستون کی مانند چمک رہا ہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ تندور نہیں بلکہ خولی کے گھر کا کوئی برتن تھا، لیکن زیادہ تر کتابوں میں تندور کا ذکر ہوا ہے۔ اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے سفید پرندے دیکھے جو اس تندور کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسیران کربلا اور نواسۂ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور عبید اللہ ابن زیاد کے حامی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفہ کے ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم، میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ اگر میں یہ نہیں جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل ضائع ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر کی قیادت میں یزید کی محفل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس میں نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنی محفل سے نکال دیا۔ اس کے بعد سیدہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول کیجیے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔
سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت زین العابدین علیہ السلام نے سر مبارک کو حضرت امام حسن علیہ السلام یا حضرت بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسم مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانوں والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اس نے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری کو دیکھا۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو، یہ بنو امیہ کی قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے بعد کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نورانی سر مبارک ہے، جس سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لاؤ۔ اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ لیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس کے سر مبارک کو دمشق میں دفن کر دیا۔ امید ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو سوالات تھے ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔